آسان لفظوں میں ہَوس کی طلب، ہَوس ایک لفظ اس میں مختصر ہے، اس کو وضاحت کرنے کا فائدہ نہیں، بالکل صرف یہ ہَوس کا شکار ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل پریشرز ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، اور وہ اپنی ڈپریشن ان لوگوں کو شکار کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو، اور معصوم میں بچے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے کہا کہ انڈیپینڈنٹ ہو جانا، بتانے کا فائدہ کوئی نہیں، پتہ نہیں ہم کہاں ہیں تم کہاں ہو، آپ اس سے جوڈے کراٹے کرا لیں۔ اچھا یہ کہ بچپن سے ابھی کا نہیں ہے، لیکن بچپن سے سیلف ڈیفینس پتہ ہے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ اس وقت پورے پاکستان تو کیا دنیا بھر میں ایک ہاٹ ٹاپک جو کہ ہر جانب موضوع بحث بنا ہوا ہے، دعا زہرا کا کراچی سے چلے جانا، اور آج اس طرح سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ میرے ساتھ محمد علی خان صاحب اور ان کی بیٹی میرب موجود ہے۔ میرب کی عمر بھی 14-15 سال ہے اور اپنے والد صاحب کے ساتھ لبرٹی مارکیٹ میں شاپنگ کرنے آئی ہے۔ ان سے جانیں گے بطور باپ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ان کی کیا آبزرویشن تھی، ان کے کیا احساسات تھے، اور ایک بیٹی کا اس طرح دوستانہ ماحول کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں، ایک اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ کیسے ہے۔ کاش اگر وہ انڈرسٹینڈنگ دعا زہرا کی اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ ایسا واقعہ ہو سکتا تھا، یا اس بارے میں یہ کیا کہتے ہیں ان کی زبانیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم پاکستان۔ سر وعلیکم السلام۔ آپ بھی 14-15 سال کی بیٹی کے باپ ہیں، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے آپ میں کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا کہ یہ واقعہ ہو کیسے گیا، اس میں اصل ذمہ دار کون ہے؟ اس میں میرے نزدیک معاشرہ جو ہے اس کا قصوروار ہے، اور معاشرے میں ہم لوگ اور ہمارے ساتھ ہماری سوچ، ہماری تنگ دستی، ہماری پریشانی، ہماری جو ڈپریشن لیول ہے، انگزائٹی ہے، اس کا ہم معصوم بچیوں کو شکار بناتے ہیں۔ سر کس قسم کا غربت آ گئی گھر میں، یا کیا ہو گیا معاشرے کو، کس سینس میں کہہ سکتے ہیں؟ آسان لفظوں میں ہَوس کی طلب، ہَوس ایک لفظ اس میں مختصر ہے، اس کو وضاحت کرنے کا فائدہ نہیں، بالکل صرف یہ ہَوس کا شکار ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل پریشرز ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، اور وہ اپنی ڈپریشن ان لوگوں کو شکار کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو، اور معصوم میں بچے ہی ہوتے ہیں، جس میں قمار بازی ہے، یا آپ یہ لڑکیوں کو جو ہے اغوا کرنا ہے، یا اسے اور آسان لفظوں میں لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے جھانسا۔ یہ دیکھا جاتا ہے، اسے ریکی کی جاتی ہے کہ لڑکی کے گھر کی خبر لی جائے کہ اس کا گھر میں کیا معیار ہے۔ یہ لوگ معاشرے میں نظر رکھتے ہیں، ریکی کرتے ہیں کہ لڑکی کا معیار گھر میں سخت ہے، تلخ ہے، پریشانی ہے، تو آپ کے لیے وہ سب سے آسان شکار ہے، کیونکہ آپ نے پہلے لفظوں میں اسے میٹھے بول بولنے ہیں، اور اس نے کہنا کہ یہی میرا ہمدرد ہے، اور اسی میں یہ ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھایا جاتا ہے۔ سر اس واقعے کے بعد آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کو مزید بڑھایا ہے، یا انڈرسٹینڈنگ وہی ہے، یا بچی کو آپ نے سمجھایا ہے کہ بیٹا کبھی ایسا واقعہ ہو، گھر میں بات بتانی ہے، کوئی تنگ کرے، کوئی ٹارچر کرے، کوئی ٹانٹ مارے، سب سے پہلے مجھے بتانا ہے تاکہ میں خود ایکشن لے سکوں؟ میں نے ایسے کہا کہ انڈیپینڈنٹ ہو جانا، بتانے کا فائدہ کوئی نہیں، پتہ نہیں ہم کہاں ہیں تم کہاں ہو، آپ اس سے جوڈے کراٹے کرا لیں۔ اچھا یہ کہ بچپن سے ابھی کا نہیں ہے، لیکن بچپن سے سیلف ڈیفینس پتہ ہے کیا ہے، کراٹے آتا ہے اور کافی کچھ کیا ہوا ہے، سو یا یو نو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ویڈیو سامنے آتی ہے بچی کی، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے کیا سوچا کہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویڈیو میں جو بچی الفاظ بول رہی ہے وہ اس کے اپنے ہیں یا بلوائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ باپ بطور ثبوت دکھا رہا ہے کہ بھئی میری بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ 2008 ہے، میری شادی 2005 میں ہوئی ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بیٹی 18 سال کی ہے، 14 سال کی نہیں ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ یہ ایک تو قانونی باتیں بن جائیں گی اور لمبی بات ہو جائے گی، باقی مختصر سی اس میں یہی ہے کہ اس میں کچھ حصہ جو ہے سکھایا اور سدھایا بتایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں نہیں رہتی، کیونکہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، چاہے میڈیا پہ ہو رہی ہے، سورسز ہیں اس کے، لکھ کر ہو رہی ہے، بول کر ہو رہی ہے، بتا کر ہو رہی ہے، آپ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، تو اس لیے پہلے سے سمجھا دیا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں حقائق پر مبنی ہوتی ہیں تاکہ بات جو ہے پوری ہو سکے، اسی طرح ملی جلی بات ہوتی ہے اس کے اندر۔ بیٹا اس واقعے کے بعد آپ نے کچھ اپنے والد صاحب سے بات کی کہ بچے کہ پاپا آپ میرے باپ ہیں، اس باپ پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ جو 10 دن سے رو رہا ہے اور میڈیا پر آ رہا ہے بار بار، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ بچی نے بلکہ اغوا نہیں ہوئی، کسی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے؟ کچھ آپ کے مائنڈ میں کیا سوچ آئی؟ گھر والوں سے کچھ شیئر کیا تھا آپ نے؟ ہاں جی، جب یہ 10-12 دن پہلے یہ سین ہوا تھا تبھی میں نے اماں ابا کو بتایا تھا کہ ایسے سین ہوا ہے، تو پتہ نہیں لڑکی اغوا ہوئی ہے، کیا سین ہے، تو آج وہ سارا کلیئر ہوا ہے کہ جی لڑکی نے کیا، تو یہی ڈسکشن ہوئی تھی گھر میں کہ لڑکی نے بہت ہی کوئی جہالت اور اگنورنٹ اسٹیپ لیے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، این جی او میں جاتی، پولیس وغیرہ کو بتاتی، اور آف کورس پیرنٹس رو رہے تھے، ماں میں نے سنا تھا اماں اس کی کہتی میں نے انہیں کبھی کمرے سے بھی نکلنے دیا، ایک ہی کمرے میں ہم سوتے تھے اور وہ سارا کچھ،
تو آئی گیس انہوں نے اس کو ایک کمرے میں بھی سلایا اور اس نے پھر بھی یہی کیا. مائنر ایکٹ کا بھی بتا ہاں دیں. ہاں اور اس کے اندر لائک لا کا جو ہے اس میں یہ ہے کہ مائنر ایکٹ ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگ جو ہے لائک بچی کو سزا نہیں دے سکتے, لیکن وہ نکاح کنسیڈر ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ لڑکی ماں باپ کے پاس واپس دے دی جاتی ہے, تو اس کے اوپر یہ ایکٹ لگتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لڑکی نے بہت فلش حرکت کی ہے اور اسے یہ کرنی نہیں چاہیے تھی. اور دوسرا ایک اور بات کہ اس کی اماں کہہ رہی ہیں کہ میں نے کمرے میں سلایا پھر بھی وہ بھاگ گئی. تو آئی گیس کہ کمرے میں سلانے سے یا پلو کے ساتھ باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, اور پھر جو بچہ ہے وہ اتنا اس کو پتہ ہو کہ میں نے کون سا اسٹیپ لینا. بالکل جی, آپ نے دونوں باپ بیٹی کی گفتگو سنی اور جانا کہ کس طرح ان دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور میسیج یہی ہے ان والدین کو, ان تمام والدین کو جو ابھی بھی شاید اپنے اولاد کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھوا رہے کہ ان کے جو اولاد ہے وہ چیزیں شیئر کر سکیں تاکہ ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں دوبارہ رونما نہ ہو سکیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.